حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑی علامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مختلف علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی علامت حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ امام مہدی سے متعلق بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بہت سارے شکوک اور شبہات میں، کنفیوژن میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے کنفیوژنز ختم ہو جائیں۔ امام مہدی کا تعارف، امام مہدی کے سلسلے میں جو بشارتیں ہیں، ان کی جو علامتیں ہیں، امام مہدی کے آنے کے بعد بیعت کا کیا واقعہ پیش آئے گا، بیعت ہونے کے بعد کیا حالات ہوں گے، یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات، امام مہدی کا نام اور تعارف۔ امام مہدی کا نام کیا ہے، حسب نسب اور خاندان کیا ہے، پیدائش کہاں ہوگی، یہ بات سب سے پہلے۔ پیدائش، امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہیں وہ پلیں گے، بڑھیں گے، وہیں ان کی زندگی گزرے۔ امام مہدی کا نام، امام مہدی کا نام نامی، اسم گرامی بالکل وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ والد کا نام بھی وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، یعنی حضرت امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، یعنی مہدی کا جو نام ہے وہ میرے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ خاندان اور نسب، امام مہدی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی کے جو والد کا خاندان ہے وہ حضرت حسن کی طرف سے ہوگا اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ابو داود میں، المہدی من عطرتی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی نسل میں ان کا شمار ہوگا۔ شکل و صورت، امام مہدی بہت زیادہ حسین و جمیل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، پیشانی ان کی بالکل روشن ہوگی، ناک اونچی، لمبی، کھڑی اور بلند ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داود میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، پیشانی بڑی روشن اور چمکدار ہوگی، ناک لمبی اور کھڑی رہے گی۔ سیرت و اخلاق، اخلاق و عادات میں، سیرت اور کردار میں امام مہدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ چہرے کے بارے میں، شکل اور صورت کے بارے میں تو بات روایات میں نہیں ملتی، لیکن سیرت اور کردار کے بارے میں، عادات اور اخلاق کے بارے میں ایک روایت ابو داود نے نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، فرمایا یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کہ حضرت امام مہدی عادات اور اخلاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، سیرت اور کردار میں مشابہ ہوں گے، شکل و صورت میں آپ علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہوں گے۔ یہ امام مہدی کا مختصر سا تعارف، ان کا خاندان، ان کا نام، ان کے پیدائش کی جگہ، ان کی شکل و صورت اور شباہت، سیرت اور کردار کے بارے میں بتایا۔
امام مہدی کے اس دنیا میں تشریف لانے کی ظہور کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام مہدی کے تشریف لانے سے پہلے کے حالات بھی بتائے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ ان علامتوں میں سے، ان نشانیوں میں سے کچھ بڑی علامتیں آپ کے سامنے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایک علامت پہلی، پوری دنیا ظلم اور فساد سے بھر جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تملأ الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی، کہ جب پوری دنیا میں ظلم اور فساد عام ہو جائے گا، پھر میرے خاندان سے ایک شخص کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ دوسری علامت، بے دینی کا ایسا غلبہ ہوگا کہ ایک اللہ اللہ بولنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا رہے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاک یخرج فی آخر الزمان اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل، کہ جب اللہ اللہ بولنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا تب امام مہدی ظاہر ہوں گی۔ تیسری علامت، ایک نفس زکیہ، یعنی روایت میں نفس زکیہ کا لفظ ہے، یعنی کوئی ایک بہت بڑی ہستی، کوئی بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، لوگ غم اور غصے میں مبتلا ہوں گے، اس وقت حضرت امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چوتھی علامت، ایک مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہوگا، موت ہو جائے گی اور لوگ اگلے خلیفہ کے سلسلے میں اختلاف کریں گے اور لوگوں کے درمیان ایک بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، اس وقت حضرت امام مہدی خلیفہ کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج من بنی ہاشم فیاتی مکہ، کہ جب خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہوگا اس وقت اللہ رب العزت بنی ہاشم کے ایک شخص کو خلیفہ کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر فرمائیں۔ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی کچھ علامتیں ہیں، یعنی جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہے، ان کی پہچان ہو سکتی۔ بیعت سے پہلے کیا ہوگا، یعنی دنیا بھر میں حالات کیا ہوں گے اور وہ کون سی سچویشن ہوگی جس وقت حضرت امام مہدی کو مہدی کے طور پر تسلیم کیا جائے گا اور خلیفہ کے طور پر ان کو مانا جائے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ بیعت سے پہلے کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، جس سال امام مہدی کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اس سال جو حج کیا جائے گا وہ حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور یہ جھگڑا بڑی لمبی لڑائی کی صورت اختیار کر لے گا، اور جو جمرہ عقبہ ہے وہاں بڑی زبردست خون ریزی ہوگی، جنگ ہوگی، قتل و قتال ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی تیاری کے اچانک مکۃ المکرمہ تشریف لائیں گے۔ ان علامتوں سے، ان واقعات سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس سال ضرور ہمیں امام مہدی مل جائیں گے، اس سال وہ مہدی کے طور پر منتخب ہو جائیں گے، وہ علماء آئیں گے اور پھر حضرت امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ میں طواف ہوتا رہے گا، اسی طواف کے دوران یہ جو دنیا بھر سے آنے والے علماء ہوں گے یہ حضرت امام مہدی کی شناخت کریں گے، یہ پہچانیں گے کہ یہ ہیں امام مہدی، اور پھر ان سے رجوع کیا جائے گا، ان کو بولا جائے گا کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ کو ہم اپنے امام کے طور پر منتخب کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس بیعت کو قبول کرنے سے فوری طور پر تو انکار کر دیں گے، تردد کریں گے کہ میں بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھے گا، علماء کا اصرار بڑھے گا، تو پھر امام مہدی حجر اسود
اور مقام ابراہیم کے درمیان پہلے ان بڑی بڑی شخصیات سے، ان بڑے بڑے علماء سے بیعت لیں گے، اور پھر عشاء کی نماز ہوگی تو عمومی بیعت کا اعلان کیا جائے گا، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے جو حاجی ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو مہدویت کا وہ مقام عطا کیا جائے گا، ان کو امام اور خلیفہ کے طور پر لوگ منتخب کر لیں گے، مان لیں گے۔ بیعت ہو گئی ہے، بیعت کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سارے واقعات پیش آئیں گے، ہم 3 واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں بیعت کے بعد، جس سے حضرت امام مہدی کی شناخت ہو سکتی ہے، پہچان ہو سکتی ہے۔ بیعت کے بعد 3 بڑے واقعات پیش آئیں۔ ایک واقعہ شام اور عراق کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے علماء، اولیاء اکرام، جو قطب اور ابدال ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی کی خدمت میں تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابو داود کی روایت ہے فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ۔ شام اور عراق کے ابدال، بڑے بڑے اولیاء علماء آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، مشرق سے یعنی ایسٹ سے سیاہ جھنڈے والوں کی، کالے جھنڈے والوں کی ایک جماعت نمودار ہوگی، اور وہ لوگ جا کے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے، ان کے لشکر کو مضبوط کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان مشرق کے لوگوں کے حضرت امام مہدی کے ساتھ ملنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آئے گا۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک خزانہ دفن ہوگا، اس خزانے کے لیے کئی بڑے بڑے حکمرانوں کے بیٹے قتال کریں گے آپس میں، کسی کو وہ خزانہ نہیں ملے گا، وہ سارے کے سارے جو بڑے حکمرانوں کے بیٹے ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ یہ جو مشرق سے آنے والے لوگ ہوں گے وہ اس خزانے کو حاصل کر لیں گے، پھر وہ سارا خزانہ حضرت امام مہدی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ اس وقت حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تیسرا واقعہ، دمشق کے اطراف سے سفیانی نام کا ایک بڑا ظالم اور بدمعاش قسم کا آدمی نمودار ہوگا، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی خلافت کا اعلان کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، عورتوں کے پیٹوں کو چاک کیا جائے گا، مردوں کو قتل کیا جائے گا، بچوں کو مارا جائے گا۔ جب اس کو اطلاع ملے گی کہ ایک امام مکہ المکرمہ میں ظاہر ہوئے گے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا گیا گے، مانا گیا گے، تو پھر وہ اپنا ایک لشکر حضرت امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ حضرت امام مہدی اس لشکر کو شکست دے دیں گے۔ سفیانی کو جب اطلاع ملے گی تو پھر یہ خود ایک لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ حضرت امام مہدی کے مقابلے میں آنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو بعیدہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر اللہ رب العزت سفیانی کو، اس کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے، کوئی آدمی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ جب سفیانی کا قتل ہو جائے گا، اس کا لشکر زمین میں دھس جائے گا، تو امام مہدی مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اور مختلف اللہ کے دشمنوں سے قتال کریں گے، جنگیں ہوں گی، ایک دور چلے گا لڑائیوں کا، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو حضرت امام مہدی کی خلافت میں فتوحات عطا فرمائیں گے۔ ایک جنگ ہوگی، جنگ خلیج، جس کو قسطنطنیہ کی جنگ کہا جائے گا، وہ علاقہ بھی فتح ہو جائے گا، اور پھر اسی موقع پر دجال کا ظہور ہوگا۔ اب پھر حضرت امام مہدی کی دجال سے لڑائی ہوگی، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ دجال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور مسلمان بالکل مرتے ہوئے، شکست کھاتے ہوئے، ہارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن عین اسی موقع پر دجال کو قتل کرنے
اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے فجر کی نماز کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا میں ایک جامع مسجد میں دمشق کی تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد دجال کا پیچھا کیا جائے گا، اور ایک مقام ہے جس کو لد کہا جاتا ہے، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر دیں گے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، امام مہدی کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے حضرت امام مہدی ساری خلافت، ساری سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے ان کے تابع ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے خلافت اور وفات۔ خلافت کا دور کیسا ہوگا اور وفات کب ہوگی امام مہدی رضی اللہ عنہ کی؟ حضرت امام مہدی کی جو خلافت کا دور ہوگا وہ بہت خوشحالی کا دور ہوگا، عدل و انصاف کا نظام پوری دنیا میں قائم ہوگا، مال و دولت کی ایسی فراوانی رہے گی کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں رہے گا، بہت زیادہ پوری دنیا میں خوشحالی آ جائے گی۔ یہ جو امام مہدی کا دور خلافت ہے یہ 7 سال یا 8 سال یا 9 سال کا ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ 7 سال ایسے ہوں گے جس میں مختلف جنگوں میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مصروف رہیں گے، اور پھر 1 سال وہ 8واں جو سال ہے اس سال دجال سے جنگ لڑی جائے گی، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں مصروف رہیں گے، اور جو 9واں سال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1 سال گزاریں گے، اور ٹھیک اسی سال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جائے گی، یعنی 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا، اس دنیا میں وہ تشریف لائیں گے، خلیفہ مانے جائیں گے، اور 49 سال یعنی 49 ایئرس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، نیچرلی ان کی موت ہوگی، اور بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی نماز جنازہ ان کی پڑھائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے سارے حالات اس کے اندر۔ اب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ 1-2 نہیں، سینکڑوں روایتیں ہیں، متواتر روایتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا میں تشریف لانا بالکل برحق ہے، سچی بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، امام مہدی نہ نبی ہوں گے، نہ امام مہدی انبیاء اکرام علیہم السلام کے مقام و مرتبے کے برابر ہوں گے۔ ان کو امام بھی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ایک مخصوص گروہ ہوگا ان کا، یا جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ ایک غلط تصور کے اس حیثیت سے امام نہیں ہوں گے۔ ان کو چونکہ وہ ایک پیشوا ہوں گے، رہبر ہوں گے، اور مسلمانوں کے ایک لیڈر ہوں گے، اس حیثیت سے ان کو امام مانا جائے گا۔ تیسرا عقیدہ، امام مہدی کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی درست ہے، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہیں گے، ان کی صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوگا، اس لیے امام مہدی کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی درست ہے۔ چوتھا عقیدہ، امام مہدی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، یا جو آ کے بتائے گا اس کو مہدی سمجھ لینا، مان لینا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے، نہ وہ کسی غار میں روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے مطابق اچانک وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، لوگ اچانک ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا
کہ وہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے. پہلے مفکر ہونے کا دعویٰ کریں گے, پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کریں گے, پھر امام مہدی کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. امام مہدی کو لوگ مہدی بنائیں گے, امام مہدی کو لوگ اپنا امام تسلیم کریں گے, وہ خود کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. امام مہدی کے 40 سال کی عمر میں ان کی اچانک ہی مہدویت کا ظہور ہوگا, اور روایت میں آتا ہے راتوں رات اللہ رب العزت ان کے اندر حکمرانی کی اور خلافت کی وہ صلاحیتیں پیدا کرے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے المہدی منا یصلحہ اللہ فی لیلۃ, مہدی کا تعلق ہم سے ہے, ایک رات میں اللہ پاک ان کو چمکائے گا, اس قابل بنائے گا. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ آ کے دعوے نہیں کریں گے, وہ کسی بھی قسم کا اعلان نہیں کریں گے, لوگ ہی ان کو اپنا امام اور مہدی اور خلیفہ تسلیم کریں گے. ایک آخری پوائنٹ جو ہے, امام مہدی تشریف کب لائیں. اس سلسلے میں آج کل بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں, خواب بیان کیے جاتے ہیں, بشارتیں سنائی جاتی ہیں, لیکن سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی حتمی روایت موجود نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا کہ فلاں سال تشریف لائیں گے, فلاں موقع پر تشریف لائیں گے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام مہدی کے آنے کا ان کو علم ہے, اس نے امام مہدی کو دیکھا ہے, اس نے امام مہدی سے ملاقات کی ہے. ساری بیکار باتیں ہیں. امام مہدی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ضرور بتائی. جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ظاہر ہو گئیں. اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کا اس دنیا میں تشریف لانا زیادہ دور اور بہت زیادہ بعید نہیں ہے, بالکل قریبی زمانوں میں, قریبی وقت میں وہ تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے وہ کب آئیں گے, کس موقع پر آئیں گے, ان بحثوں پر پڑھنے کے بجائے ہمارا کام, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر یقین رکھا جائے. چونکہ وہ فتنوں کا دور ہوگا, فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی جائے, اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکریں کی جائیں, اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں کے دور میں ثابت قدمی, دین پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اب کسی کنفیوژن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی, کسی مہدویت کے دعوے دار کے تابع بننے کی, ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں. بالکل کلیئر ہے ساری باتیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام مہدی سے متعلق یا دوسری اور بھی کوئی بات آپ کو شیئر کرنی ہو, بتانی ہو, آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. یہ تفصیلات اگر آپ کو پسند آئی ہیں, یہ ویڈیو پسند آئی ہے, تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا یاد رکھیں.